بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت چیئرمین صاحب، ذی وقار پرنسپل صاحب، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام اللہ سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ہفتہ برائے تجوید کلام پاک مختص کیا گیا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر صورت مستفید ہوتی رہے. ہماری ایک ادنا کوشش اگر ہم کو تجوید و مخارج میں ذرا برابر بھی اضافہ کرے تو ہم اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کریں گے. ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں گے، جس کے لیے میں بھائی عثمان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، کہ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، راستہ پا جائے ہم اس کی حلاوت سے. بھائی تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کی بادہ کلام کیا. تلاوت کلام اللہ کے بعد میں علم و تجوید پر گفتگو کے لیے اپنے بھائی سعد کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. بھائی تشریف لو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. محترم اساتذہ کرام اور سامعین نظام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور بابرکت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے تجوید اور اس کی اہمیت. پیارے ساتھیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو سیدھا دلوں پر اثر کرتا ہے. مگر جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا حسن اور بھی نکھر کر سامنے آتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف اور خوبصورتی سے پڑھو. اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو درست اور خوبصورت انداز میں پڑھنا ضروری ہے، اور ترتیل تجوید کے اصولوں کو اپنانے کا دوسرا نام ہے. جیسا کہ قرآن مجید دوسری جگہ اعلان کرتا ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے.
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زین القرآن بأصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت کرو۔ اس حدیث سے تجوید اور خوش الحانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے تاکہ سننے والے کے دل پر اثر ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں ہے یہ کتاب الفاظ صرف، نہیں ہے یہ کتاب الفاظ صرف، یہ دلوں کی دوا ہے، روح کی غذا ہے، جو تجوید سے اسے پڑھتا ہے وہی خوش نصیب بندے خدا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج ہی سے ہم چند باتوں پر عمل کریں گے۔ نمبر 1، ہم قرآن پڑھیں گے دل لگا کر۔ نمبر 2، ہر حرف کو سلیقے سے ادا کریں گے۔ نمبر 3، تجوید کو اپنا زیور بنائیں گے۔ نمبر 4، علم قرآن کو عام کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ درس حدیث کے لیے میں اپنے بھائی طاہا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اب طرز زندگی تو ذرا سا بدل کے دیکھ، اب طرز زندگی تو ذرا سا بدل کے دیکھ، تو سنت رسول کے سانچے میں ڈل کے دیکھ۔ بھائی تشریف لائیں۔ قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طاہا الطاف آپ کی خدمت میں تجوید کی فضیلت کے موضوع پر درس حدیث پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ اس حدیث میں قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ازبر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کو اس حدیث سے اندازہ لگانا چاہیے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس حدیث سے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اساتذہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں اور اس لیے ہمیں بھی بہت محنت سے پڑھنا چاہیے اور ہمارا اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درس حدیث کے بعد میں تجوید کے موضوع پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے اپنے جماعت کے 2 ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں۔ بھائی تشریف لائے۔ محترم اساتذہ کرام اور سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم جماعت 4 کے طلباء آپ حضرات کے سامنے تجوید کے موضوع پر چھوٹا سا مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمانے کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی فرما کر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش فرمائیں گے اور ہماری کوتاہیوں کی اصلاح فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ میں ابراہیم اور میں تحلیم۔ بھائی تحلیم، لحن کس کو کہتے ہیں؟ لحن کی غلطی کو کہا جاتا ہے۔ علم تجوید کی اصطلاح میں لحن سے مراد ہے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کو الفاظ و کلمات کے تلفظ میں غلطی کرنا۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی ابراہیم، لحن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ بھائی تحلیم، لحن جلی کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت قرآن کریم کے دوران تلفظ کی کوئی ایسی غلطی کرنا جسے ماہرین فن تجوید کے علاوہ عام افراد بھی محسوس کر لے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، قال کی جگہ قال پڑھ دینا، زبر زیر پیش کی غلطی یعنی انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دینا۔ بھائی تحلیم، لحن خفی کس کو کہتے ہیں؟
بھائی ابراہیم، تلاوت قرآن کریم کے دوران کوئی ایسی غلطی کرنا جو عام علم کے افراد میں نہ آ سکے، ہاں ماہرین فن اسے محسوس کر لینے خفی کہلاتا ہے۔ تجوید کے کیا معنی ہیں؟ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا اور اچھا کرنا۔ بھائی تحلیل تجوید کے کیا موضوع ہے؟ قرآن پاک کے حروف تہجی و کلمات۔ بھائی تحلیل تجوید کی کیا تعریف ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ان میں تجوید کی کیا فضیلت ہے؟ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اور قرآن مجید کا علم تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بھائی تعلیم، ہم تجوید کے ائمہ میں سے کس امام کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم تجوید کے ائمہ میں سے امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے مطابق بطریقی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ سب کی سماعت کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو تجوید قواعد کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔